ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان، اور نہیں ہے جائز، لمؤمن، کسی ایمان والے کو، کسی ایمان والے کے لیے، وما کان لمؤمن، اور کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان کہ یقتل، وہ قتل کرے، مؤمنا، کسی ایمان والے کو۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، اور کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایمان والے کو قتل کرے۔ اچھا، اس کو نا اتنا جملہ یہاں پہ روک کر، یہ آیت جہاں ختم ہو رہی ہے اس سے آگے پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ واپس یہیں پہ آئیں گے، لیکن وہ بہت مضمون وہ ایک ہے۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایمان والے کو قتل کرے۔ اب یہ آیت جہاں ختم ہو رہی ہے اس سے اگلی آیت، یعنی آیت نمبر 93، ومن، اور جو، یقتل، قتل کرے گا، مؤمنن، ایمان والے کو، متعمدن، جان بوجھ کر، عمدن، جان بوجھ کر، ارادے سے، کوشش سے، عمدن۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر، عمدن، قتل کرے گا، فجزاؤہ، تو اس کی سزا، جہنم، جہنم ہے، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، فیہا، اس جہنم میں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا، وغضب، اور غضبناک ہوں گے، اللہ، اللہ، علیہ، اس پر، اور اللہ اس پر غضبناک ہوں گے، ولعنہ، اور اللہ اس پر لعنت کریں گے، وَأَعَدَّ، اور اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے، لہو، اس شخص کے لیے، عذابًا عظیما، بہت بڑا عذاب، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کسی بے گناہ مسلمان کو ارادتاً، جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا بیان کی گئی ہے، اور یہ سزا بہت سخت ہے۔ یہ سزا، یہاں جو سزا بیان ہوئی ہے کسی ایمان والے، کسی مسلمان کو قتل کرنے کی، وہ کفر کے برابر ہے۔ یہ کفر کی سزا ہے۔ کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں جو بندہ مرتا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ یہ بات تھوڑی سی توجہ طلب ہے۔ یہ جو سزا یہاں بیان ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ اس پر غضبناک ہوتے رہیں گے، اللہ کی لعنت کا مرتکب رہے گا وہ، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ کفر کی سزا ہے۔ یہ کسی گناہ کی سزا نہیں ہے۔ یہ کسی گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے اتنی بیان نہیں کی
یہ تو کفر و شرک کی سزا ہے. جو کفر کی حالت میں دنیا سے گیا اس کا یہ انجام ہے. اب اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمان بے گناہ کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک کفر کے برابر ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سباب المؤمن فسق، مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. وقتالہ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک بے گناہ مسلمان ایمان والا، اس کے قتل پر اللہ تعالیٰ کتنے غضبناک ہو رہے ہیں. اور جو قتل کر رہا ہے، مجھے ایک چھوٹا سا اس کا سکیچ سا جو میرے ذہن میں بنتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جس نے کسی بے گناہ مسلمان کو بلا وجہ قتل کیا تو اللہ اس کو فرما رہے ہیں کہ میرے وجود کے اندر جتنا غضب ہے اور جتنا عذاب ہے، اب وہ سارے کا سارا میں تیرے اوپر ڈالوں گا. ایک ایسا سکیچ سا بن رہا ہے میرے ذہن میں، جیسے اللہ کہنے اب میں تجھے بتاتا ہوں، میں اپنا غضب اب تیرے اوپر اتارنے لگا ہوں. میرے اندر ایک نفرت ہے جو میں تیرے اوپر اتارنے لگا ہوں. اندازہ لگائیے. اب اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین مبارکہ ہم پڑھیں نا، وہ بڑے عجیب ہیں. آج تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا نا، لوگ مر جاتے ہیں احساس ہی نہیں ہوتا. اور عجیب تر بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ قاتل کے حق میں کھڑا ہوتا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ قاتل کے حق میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو بچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت عجیب فرمان ہے. وہ یہ، لو ان اہل السماوات والارض، اگر آسمان کی ساری مخلوقات اور زمین کی ساری مخلوقات اشترکو، جمع ہو جائیں، اکٹھی ہو جائیں، فی قتل رجل مسلم، ایک بے گناہ مسلمان کے قتل میں، لَأَكَّبَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ ان سب کو اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دیں گے. اب آسمان کی مخلوقات کیا ہیں؟ فرشتے. زمین کی مخلوقات کیا ہیں؟ انسان اور جنات. تو انسان، جنات، فرشتے سارے ایک بے گناہ مسلمان کے قتل میں اکٹھے ہو گئے، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن بالفرض اگر ایسا ہو جائے تو یہ سب اتنے بڑے مجرم ہوں گے، اتنے بڑے مجرم ہوں گے، چاہے فرشتے کیوں نہیں ہیں، کہ اللہ ان سب کو اٹھا کے اوندے منہ جہنم میں پھینک دیں گے. اللہ تعالیٰ ان سب کو، بے گناہ ہو، ہاں قصوروار ہو تو پھر الگ بات ہے. جیسے کوئی قاتل ہے، بے شک وہ مسلمان ہے لیکن قاتل ہے، اب اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے. کچھ اور جرائم بھی ایسے ہیں کہ جس بنا پر کسی مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن بے گناہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوتے ہیں کہ یہاں پر اس کی ایک چھوٹی سی جھلک بیان فرمائی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا عجیب فرمان ہے، اور کہ من اعان بشطر کلمۃ فی قتل رجل مسلم، جس نے بے گناہ مسلمان کے قتل میں ایک جملے سے مدد کی، ایک جملے سے مدد کی، ہم مار دو اس کو، ختم کر دو اس کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، قیامت کے دن اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا آج تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس سمجھ لے. مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، تو آج اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم سمجھ لے. مسلمان اللہ کے ہاں بہت قابل قدر ہے، اور یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ مسلمان کی جان، اس کی عزت و آبرو، اس کا مال
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ سے فرمایا تھا کہ تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام۔ وہ حج پہ تشریف لے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام سے پوچھا کہ مہینہ کون سا ہے؟ مختصراً بتاتا ہوں، صحابہ کرام فرمانے لگے کہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اچھا، یہ جگہ کون سی ہے؟ حرم ہے۔ اور ایک اور بھی سوال غالباً کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں مہینہ اور جگہ کون سی ہے، اور ایک اور سوال، تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان اللہ کے ہاں اس مہینے سے، اس جگہ سے، اور تیسری چیز فرمائی ان سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ اس لیے مسلمان کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، مسلمان کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر لوگ موجود ہیں وہاں پر کسی قسم کے اسلحے کی نمائش کرنا حرام ہے، اور اس بارے میں فرمایا کہ اس نمائش کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ صحابہ کرام سے فرمایا اگر تمہارا لشکر بازار کے درمیان سے گزر رہا ہو تو فرمایا کہ اپنے جو تیر ہیں ان کو اپنے میانوں کے اندر کر لینا کہ چلتے ہوئے کہیں کسی کو لگ نہ جائے، چلتے ہوئے کسی کو۔ یہ اصل میں جملے اتنے سخت ہیں کہ یہ تو کافر کی سزا ہے، اور قتل کرنے والا کافر نہیں ہوتا، رہتا مسلمان ہی ہے، رہتا وہ مسلمان ہی ہے، لیکن اللہ اس کے لیے جو سزا بیان فرما رہے ہیں وہ اس کی ہے جو کافر کے لیے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، عمدن، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ غضبناک ہوں گے اس پر، ولعنہ، اور اللہ لعنت کریں گے اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی جی دیکھیں، جی جی جو شخص قتل کرتا ہے وہ دو جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، دو جرائم کا، ایک جرم ہے اللہ کے حق میں اور ایک جرم ہے بندے کے حق میں۔ گویا وہ حقوق اللہ کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے اور حقوق العباد کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب یہ جو دو جرائم ہیں نا، اب ان کی ان کے ختم ہونے کے دو طریقے ہیں۔ اللہ کے حضور جو گناہ کیا ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالی سے معافی مانگے، اور جو بندے کی حق تلفی ہوئی ہے اس کی دو صورتیں، یا سزا یا پھر وہ دیت وغیرہ، یا اس کے اہل خانہ معاف کر دے۔ جو قاتل ہوتا ہے نا اس کو یا تو سزا ہوتی ہے قصاصاً، یا وہ خون بہا دیتا ہے، یا یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیں کہ ہم نے معاف کر دیا۔ اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو دنیاوی سزا ختم ہو جاتی، اور اگر وہ توبہ بھی کر لے تو پھر اخروی سزا سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا، اور جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ اس کو معاف کر دیں تو دنیاوی سزا سے بھی محفوظ ہو گیا۔ جی پھانسی ہو گئی، دنیاوی معاملہ ختم ہو گیا، انسانوں کا جو معاملہ تھا وہ دنیا ختم ہو گیا۔ اب اس نے اللہ کی بھی خلاف ورزی کی، اللہ کے ایک بندے کو مارا ہے، اللہ کی ایک مخلوق کو قتل کیا، اللہ کے حکم کی، بہت بڑے حکم کی خلاف ورزی کی جس کو اللہ نے بار بار منع کیا ہے۔ اب وہ کیسے معاف ہوگا؟ توبہ سے۔
اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو پھر اخروی سزا سے بھی یہ محفوظ ہو گیا، پھر آخرت کی سزا سے بھی یہ محفوظ ہو گیا، کیونکہ توبہ بہرحال ایسا عمل ہے کہ جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتی ہے، لیکن وہ اخروی سزا معاف ہوگی، اخروی سزا توبہ سے معاف ہوگی، توبہ سے دنیاوی سزا معاف نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ بندے کا حق ہے، اور اگر بندہ معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیاوی سزا بھی معاف ہو جاتی ہے، پھر وہ دنیاوی سزا بھی، اس کے دو پہلو ہیں جی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، سزا اس کی جہنم ہے، خالداً فِيهَا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے توبہ تو کر لیتا ہے، اللہ سے توبہ تو کر لیتا ہے، لیکن دنیاوی سزا نہیں ہوئی، تو آخرت میں جا کر جب تک مقتول معاف نہیں کرے گا اس کی بخشش نہیں ہے، جب تک مقتول معاف نہیں کرے گا اس کی بخشش نہیں ہے۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہوں گے، ولعنہ، اور اللہ اس پر لعنت کریں گے، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آ جائیں شروع پر، شروع میں اب آپ کو وہ پہلا جملہ صحیح معنوں میں سمجھ آئے گا، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی ایمان والے کو قتل کرے، الا خطأ، ہاں غلطی سے ہو سکتا ہے، الا یہ کہ خطأ قتل ہو جائے، غلطی سے قتل ہو جائے۔ اب یہ جو پچھلی آیات تھی نا، اس میں یہ تھا کہ تم ان کو قتل کرو، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہیں۔ اب مسلمان قتل کرنے گئے کافروں کو، اس دوران میں کہیں کوئی مسلمان اس زد میں آ کر شہید ہو گیا، الا خطا، مگر خطان، یا یہ سمجھے تھے کہ یہ کافر ہے حالانکہ وہ تھا مسلمان، اور یہ سمجھے تھے کہ یہ کافر ہے اور اس وجہ سے وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا، الا خطا، ہاں خطأن ہو سکتا ہے، خطأن ہو جائے تو پھر کیا اصول ہے؟ ومن قتل، اور جس نے قتل کیا، مؤمنن، ایمان والے کو، خطأن، غلطی سے، اور جس نے کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، فتحریر تو وہ آزاد کرے، رقبتن ایک غلام، مؤمنہ ایمان والا، صاحب ایمان، تو وہ ایک صاحب ایمان غلام آزاد کرے، ودیت مسلمہ، اور دیت مسلمہ حوالے کی جائے، الی اہلہ، اس مرنے والے کے ورثاء کو، اور دیت اس مرنے والے کے ورثاء کے حوالے کی جائے، الا، ہاں یہ کہ ان یصدقوا، وہ معاف کر دیں، مقتول کے ورثاء معاف کر دیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے، ان کو اختیار ہے، وہ معاف کرنا چاہیں معاف کر سکتے ہیں۔ اب قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، دیت ہے، قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، قتل خطا میں قصاص کا مطلب کہ اس کو جواباً قتل کرو نہیں، بلکہ وہاں پر دیت ہے، ایک دیت ہے اور ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فَإِن، پھر اگر، کانا، ہو، وہ مسلمان جو قتل ہو گیا خطان، وہ ہو، من قوم، ایسی قوم میں سے، عدو لکم، جو تمہارے دشمن ہے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر وہ جو قتل ہوا ہے وہ دشمن قوم سے ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن ہو ایمان والا۔ پاکستان آرمی نے انڈیا میں اٹیک کیا، پاکستان آرمی نے انڈیا پہ اٹیک کیا، وہاں کوئی بیچارہ مسلمان بھی زد میں آ گیا، اب وہ پاکستان کا رہائشی نہیں ہے، اب وہ انڈیا کا رہائشی ہے، لیکن پاکستانی مسلمانوں کے ہاتھوں بیچارے کی وہ موت آ گئی،
اور وہ اس میں شہید ہو گیا، فتحریر، تو ایسی صورت میں جو قاتل ہے وہ آزاد کرے گا رقبۃ مؤمنہ، ایک ایمان والا غلام، ایک صاحب ایمان غلام آزاد کرے گا۔ وَإِن، اور اگر کانا ہو وہ، من قوم، ایسی قوم کا، بینکم کہ تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، میثاقن آپس کے معاہدات ہوتے ہیں، آپس کے معاملات، آپس کے معاہدات ہوتے ہیں، فدیۃ مسلمۃ، تو پھر دیت بھی ہے جو کہ حوالے کی جائے گی، الی اہلہ، اس مرنے والے کے ورثاء کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک صاحب ایمان غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ 3 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ایک تو عام حالت کہ کوئی کسی کے ہاتھ سے بے گناہ مسلمان مارا گیا، غلطی سے مارا گیا، تو اس کی 2 سزائیں ہیں، ایک کفارہ ہے، اور کفارہ ہے ایک غلام کو آزاد کرنا، اور ایک دیت ہے۔ اچھا، مارا گیا مسلمان لیکن یہ بیچارہ کسی کافر ملک کے اندر تھا، ایسی صورت میں صرف ایک غلام، کفارہ ہے، غلام آزاد کرنا ہے۔ تیسری صورت کہ مارا گیا جو ہے وہ مسلمان ہے لیکن وہ کسی ایسے ملک میں ہے کہ جن کے اس پاکستان کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور ان کو حق نہیں ہے کہ وہ ان کے کسی بندے کو ماریں، لیکن غلطی سے مارا گیا ہے، تو پھر بھی 2 چیزیں ہیں، کفارہ بھی یعنی غلام کو آزاد کرنا، اور دیت بھی۔ فمن، پس جو لم یجد، نہ پائے، جو نہ پائے، چاہے غلام میسر نہ ہو اور چاہے دیت میسر نہ ہو، غلام نہیں دے سکتا یا دیت نہیں دے سکتا، تو فصیام، پھر وہ روزے رکھے، شہرینی، 2 مہینے، متتابعین، لگاتار، فصیام شہرین متتابعین، تو پھر وہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کی توبہ ہے، توبہ کا طریقہ ہے۔ وکانا، اور ہیں، اللہ، اللہ، علیمن، جاننے والے، حکیمہ، حکمت والے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالی جاننے والے ہیں، حکمت والے۔ یعنی کسی مسلمان کا قتل ہو جانا ایسا معاملہ ہے کہ اس سے پھر دنیا میں خلاصی ہے ہی نہیں کسی صورت میں۔ ایک فقیر ہے، غریب ہے، خطاً اس سے بھی قتل ہو گیا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھ لو، جو لینا ہے لے لو، جو مارنا ہے مار لو، تو اسلام کہتا ہے نہیں بھائی تو 2 مہینے روزہ رکھ۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کی